أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. صلوات. سورہ مبارک اختلاف کی یہ 11ویں آیت آپ کی خدمت میں اس مجلس کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس گرامی ترین آیت میں کائنات کا پروردگار حفاظت ذکر کا اظہار فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک بلا شبہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اس ذکر کو تمہارے درمیان قائم کیا اور تمہاری طرف تمہاری ہدایت کے لیے، نجات کے لیے اور تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اس ذکر کو ہم نے بھیجا ہے، ہم نے نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہمیشہ اس ذکر کی حفاظت فرماتے رہے۔ بیان کرنا، چرچا کرنا یا کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو آواز، صدا، صوت، وائس اس کے ساتھ متوجہ کرنا، یہ سارے مفاہیم، یہ سارے مطالب اور یہ ساری باتیں ذکر کے ذیل میں آتی ہیں، ذکر میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن مجید کا حوالہ ہے، وہاں ذکر کو یاد کرنے کا ایک رخ تو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اصل ذکر سے مراد قرآن مجید میں خود ذات سرکار دو عالم ہے، ذات عصمت ہے، حجت الہی کو ذکر کہا گیا ہے، معصوم ہستی کو ذکر کہا گیا ہے، اور خود قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ یعنی دو چیزیں قرآن مجید میں خود ذکر کے عنوان سے اور ذکر کی حیثیت سے اور ذکر کی کیفیت سے بیان کی گئی ہے۔ ایک معصوم کی ذات، معصوم مطلق کی ہستی، حجت الہی کی ذات گرامی، اور اللہ کا صحیفہ ایمان کو جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ دونوں ذکر ہیں۔ اب چونکہ یہ دونوں ذکر ہیں تو اس دنیا میں جو ہستی، جو ذات محمد جیسی ہو اور قرآن جیسی ہو، وہ بھی ذکر کہلائے گی، اس کو بھی ذکر ماننا پڑے گا۔ تو اب وہ کون ہے اس کائنات میں، اس موجودات میں، مخلوقات الہی کا مابعد کہ جو قرآن جیسی بھی ہو اور محمد جیسی بھی ہو؟ تو آپ جانتے ہیں، سنتے آئے ہیں، مسلسل سماعت کرتے ہیں آپ، فرش ادا پر تذکرہ ہوتا ہے برابر، اور اس فرش ادا سے رزق معرفت بڑھتا ہے، رزق عرفان بڑھتا ہے، عقیدوں کی غذا فراہم ہوتی
से दो हदीसें हमेशा सुनी है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सरकार दो आलम फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझ जैसे है और मैं हुसैन जैसा हूँ। तो जब हुसैन रसूल जैसे हैं तो फिर रसूल तो जिक्र है कुरान में, फिर हुसैन भी जिक्र हुए। फरमाइएगा, और अल्लाह ने कहा इन्ना नानो नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने जिक्र को नाज़िल किया है, तुमने नहीं किया। जिक्र को भेजने वाले, नाज़िल करने वाले, मुअय्यद करने वाले हम हैं, तुम नहीं हो। तो हिफाजत करने वाले भी हम हैं। और सरकार दो आलम की हिफाजत के लिए किसको मुअय्यन किया गया, किसने हिफाजत की, किसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को महफूज रखा हमेशा, उस ज़ात गिरामी का नाम मौला मुत्तक़ियात है। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने हमेशा रसूल की हिफाजत की है, हमेशा रसूल की मुहाफ़ज़त की है, तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो रसूल ज़िक्र है, उनके मुहाफ़िज़ अली है। इसी तरह हुसैन ज़िक्र है, उनके मुहाफ़िज़ अब्बास है। यानी नयाबत रसूल हुसैन को मिली और नयाबत अली अब्बास को मिली। इसीलिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को सानिया हैदर कहा जाता है। और जो फरमा रहे हैं मेरे मौला गाज़ी पाक अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी जाने कुर्बान हों, उनके नक्शे कदम और ज़र्रात पर जहाँ जहाँ उस हस्ती के कदम पड़े हैं, क्या कहना, मौला अब्बास की ज़ात गिरामी और सरकार वफा का अपना मर्तबा और मकाम क्या है, क्या मंजिल है और क्या रुतबा है। हज़ारों आयत एक तरफ, हज़ारों रवायत एक तरफ, अनगिनत फजीलतें एक तरफ। जो कर रहे हैं आप, बड़े बड़े अम्बिया, बड़े बड़े मुरसलीन और बड़े बड़े साहिबान रुतबा आपको मिल जाएंगे, मगर हज़रत अब्बास को जो एक रुतबा हासिल है वो बहुत बड़ा है, बड़ी फजीलतों को फाइल है वो, और बड़ी मरतबतों पर मुहित है वो। आप बता देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आयत में कितनी भी बयान कर लीजिए, किसी किरदार के लिए हदीसों का सहारा ले लीजिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए या किसी शख्सियत की फजीलत बयान करने के लिए बहुत सारी बातें। हज़रत अब्बास के लिए उनका सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल में मुनफरिद होना बस एक ही जुमला है कि फातिमा ने उनको बेटा कहा। और फरमा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और बेटा कब कहा है? देखिए, एक खातून, एक बीवी, एक औरत, एक मस्तूर अगर लावलद हो तो उसके दिल में तमन्ना होती है कि मुझे बेटा मिल जाए, अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर दे। और अगर उस उम्र को पहुंच जाती है कि जब माँ बनने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो खातून एक दूसरा एहतमाम करती है कि अपनी किसी अजीज़ से, बहन से, कज़िन से या किसी रिलेशन में, रिश्तेदारी में कोई जो करीब हो, उससे उसकी औलाद को अडॉप्ट कर लेती है, गोद ले लेती है, अपनी औलाद बना लेती है। ये कब होता है? जब खुद की औलाद ना हो। लेकिन शहजादी आलमियान वो मौज़माए बेमिसाल है, मासूमा आलम, मालिकनी बीबी, और जो कीजिएगा जिनके दो बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो जन्नत के जवानों के सरदारों के होते हुए बीवी का हज़रत अब्बास को बेटा फरमाना, जरा इस पर कभी गौर कीजिएगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी फातिमा ज़हरा को अभी अब्बास की ज़रूरत है। ये एक जुमला है, इसको ज़रा समझिए आप। ये किताब फ़ज़ाइल हज़रत अब्बास है, जो सबसे बड़ी किताब है। ना गौर करिए, जिस बीवी के हसन और हुसैन बेटे हों, उसे अब्बास की ज़रूरत पड़े तो अब अब्बास की अहमियत समझ में आती है। क्या तो जब हुसैन और हसन जैसे जवानाने जन्नत के सरदारों की वालिदा गिरामी को अब्बास की ज़रूरत है, तो जो दुनिया में बिल्कुल ही मजबूर है वो अब्बास से कैसे बेनियाज हो सकते हैं? वो हज़रत अब्बास से कैसे बेख्तियार हो सकते? सबको ज़रूरत है। दीन को हज़रत अब्बास की ज़रूरत, करबला को हज़रत अब्बास की ज़रूरत, इमामत को हज़रत अब्बास की ज़रूरत, इस्मत को हज़रत अब्बास की ज़रूरत,
حجت الہی کو حضرت عباس کی ضرورت. تو بھائی ہماری اوقات کیا ہے اور ہماری خود حیثیت کیا ہے؟ ہم تو ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس ذات گرامی کے محتاج ہیں. اور محتاج اس لیے ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان جتنے بھی یہ ماتمدار، ان سب کا زیادہ گہرا رشتہ حضرت عباس سے نظر آتا ہے. شہدائے کربلا تو 72 ہے، 72 کے 72 پہ آپ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، سب کا غم کرتے ہیں، آپ سب کے لیے عزاداری قائم کرتے ہیں. مگر سچ بتاؤ ماتمیوں، عزاداروں، سب سے زیادہ قربت کس سے محسوس کرتے ہو؟ حضرت عباس سے. کیوں؟ یہ اصل میں معصوم عالم کے پاکیزہ دل کی دھڑکنوں کا اثر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جناب عباس سے طویل بیان نہیں کرنے کا مقصد ہے. ابھی ماتم برپا ہوگا، نوجوانوں نے اور تشریف فرمائے، ماتم کریں گے، پرساداری کریں گے، تعزیت پیش کرتے ہیں عزاداری کی شکل میں بیوی کی بارگاہ میں. یہ بہت بڑا فریضہ ہے جو آپ انجام دیتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے. یہ بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑی تحریک ہے، بہت بڑا نظام ہے جس کے حصے دار آپ بھی ہیں، جس کے جز آپ بھی. تو جناب عباس سے بڑا لگاؤ ہے نوجوانوں. اور چونکہ کربلا سے رشتہ ہے تو کربلا کے ہر وجود کا لگاؤ بھی اور اتصال بھی حضرت عباس ہی سے تھا. جناب زینب سے آپ پوچھئے جناب عباس سے کتنا ارتباط تھا، جناب ام کلثوم سے پوچھئے جناب عباس سے کتنا ارتباط تھا، امام حسین کے دل سے پوچھئے حضرت عباس. یعنی ہر دل میں، ہر نظر میں اور ہر ذہن میں ایک ہی تصور کا عباس عباس عباس. اور ہمارے انگنت سلام ہو اس ماں پر جس ماں نے عباس کو پروان چڑھا کر اس منزل پر، اس فکر پر اور اس نظر پر قائم رکھا تھا کہ جن کی مثال کائنات شہادت میں، شجاعت میں، وفاداری میں کہیں میں ملتی ہی نہیں ہے. آپ بے مثال ہیں، آپ وفادار ہیں. عباس باوفا کہا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ان ذرا چیزوں کو سمجھیں، یہ کہاں سے، کیسے اور کس طرح سے مرتب ہوئی ہے. اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے. مگر میں آپ کی خدمت میں ایک ہی رخ بتانا چاہتا ہوں. جناب عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی صلوات اللہ علیہا، جن کا اسم گرامی ہم تہذیب ادب ہے، ادب ادب ہے، یعنی ازائی لٹریچر میں، اب ان کا نام ام البنین ہے. لیکن یہ اصل نام نہیں ہے، ان کا پراپر نام نہیں ہے. ماں نام تو ان کا فاطمہ کلابیہ ہے. فاطمہ نام ہے، کلاب ان کا قبیلہ ہے، اس کی نسبت سے کلابیہ کہتے ہیں. فاطمہ کلابیہ. ام البنین تو لقب ہے، کنیت ہے. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور جب کئی بیٹے ہوں جمع ہو جائے تو انہیں کہتے ہیں بنین. اور ہے اس کی طرف مضاف ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. 4 بیٹوں کی ماں تھی بیوی. آپ 4 بیٹوں کی ماں تھی. تو مدینے بھر میں تو بھائی بیٹوں کی مائیں تو بہت تھی مدینے میں، کئی بیٹوں کی مائیں تھی، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے بیٹوں کی مائیں مدینے میں تھی، مگر کسی کو یہ لقب نہیں ملا کہ ام البنین کہا گیا. یہ اسی بیوی کو کیوں ملا؟ اصل میں اولادوں کا زیادہ یا کم ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ منفرد کردار کی اولاد ہونا یہ معیار ہے. چونکہ ام البنین کے 4 بیٹے شیر تھے، اپنی جگہ پر دلیر تھے، سورما، ساونت، بے مثال. بڑے حضرت عباس، ان سے چھوٹے عون، ان سے چھوٹے جعفر، ان سے چھوٹے عمران، جن کا نام تاریخ میں غلط لکھ دیا جاتا ہے. اور کر رہے ہیں نا، یہ 4 بیٹے اور چاروں کے چاروں شیر، جوان اور بڑا اعتماد تھا. تو آپ کو ام البنین کہا جاتا تھا. آپ نے اس باریک فکر کو محسوس کیا کہ نہیں؟ بیٹے تو اور عورتوں کے بھی تھے اور خواتین کے بھی تھے، مگر انہیں ام البنین
نہیں کہا گیا، مدینے میں اکیلی بیوی ہے جنہیں ام البنین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چاروں اولادیں تھی، چاروں بیٹے تھے، وہ بالکل منفرد تھے، بے مثال تھے، لاجواب تھے، 4 بیٹے۔ عرب مدینہ ٹھہر جاتا تھا اپنی جگہ پر جب یہ چاروں شیر نکلتے تھے، اور کر رہے نا دیکھتا تھا مدینہ، آگے بڑھ کے دیکھتا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے آتے آتے بھتیجا بھی چچاؤں کے قد کے برابر نکل آیا جناب علی اکبر علیہ السلام، تو اور زیادہ قیامت ہو گئی، حسن اور دوبالا ہو گیا۔ یہ لکھا ہے دکانیں بند ہو جاتی تھی، بازار مارکیٹیں بند ہو جاتی تھی اس وقت جب یہ نکلتے تھے۔ حسن کا یہ عالم تھا، جلال کا یہ عالم تھا، شجاعت کا یہ عالم تھا، لوگ سب کچھ بھول جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے۔ ارے بھائی کیوں نہ بھولے، جب مصر کی شہزادی اور مصر کی خواتین خالی یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیں تو جو یوسف کا بھی فخر ہو، یوسف علی ہے جناب عباس، یوسف کربلا ہے حضرت عباس، یوسف اہل بیت ہے حضرت عباس، تو ان کی کیا فضیلت کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو 4 بیٹے، ام البنین 4 بیٹوں کی ماں، 4 بیٹوں کی ماں، 4 بیٹوں کی ماں، سن لیا آپ نے۔ لیکن سن 61 ہجری 9 محرم تک بیوی نے یہ لفظ سنی کہ جو بھی کہتا تھا یا ام البنین، اے ام البنین، آپ ام البنین، انت ام البنین، جب کہا جاتا تھا تو بیوی سنتی تھی ہاں ہمیں 4 بیٹوں کی ماں۔ مگر 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد سے جب بھی کسی نے آپ کو ام البنین کہا تو آپ کہتے تھے اب نہ کہو، اب نہ کہو، میرے 4 بیٹے نہیں رہے، اب میں بیٹوں کی ماں نہیں رہی، میرے چاروں شیر مارے گئے، چاروں دلیر مارے گئے۔ اور پھر جنت البقیع میں تشریف لاتی تھی۔ یہ دیکھیے ماں کی وفاداری اور دل کی ایک کیفیت، آپ رو لیں انہیں کو سن کے، اور مزید روایت میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، بس ختم ہو رہی ہے، آپ کو ماتم کرنا ہے، لوحہ پڑھنا ہے، وہ بڑی عبادت ہے جو بھی آپ انجام دینے جا رہے ہیں۔ چند آنسو بہالے آپ میرے مختصر سے الفاظ پر۔ بیوی جنت البقیع میں آتی تھی، اور آنے کے بعد ہر روز بس ایک ہی کام تھا، جنت البقیع میں آئے، معصوم عالم صلوات اللہ علیہ کی قبر مطہر کے قریب بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد ریت جمع کیا، ریت جمع کرنے کے بعد 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بنائی، اور ہر قبر میں ایک نام لکھا۔ پہلی قبر میں لکھا عباس، ولدی عباس، یہ میرے بیٹے عباس، یہ قبر ہے، ھذا قبر ولدی العباس، یہ میرے عباس بیٹے کی قبر ہے، لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد لکھا ھذا قبر ولدی، اور کریں گے العون، یہ میرے عون بیٹے کی قبر ہے، ھذا قبر ولدی الجعفر، یہ میرے تیسرے بیٹے جعفر کی قبر ہے، ھذا قبر ولدی العمران، یہ میرے چوتھے بیٹے عمران کی قبر ہے۔ چاروں قبریں بنا لیتی تھی، چادر کو سر پہ سنبھالتی تھی، اور پھر ایک مرتبہ قبر کو دیکھ کے کہتی تھی سب سے پہلے عمران کی قبر، بیٹے تجھ پہ رو نہیں، میرے نام تجھ پہ نہیں رہوں گی، اور قبروں کو مٹا دیتی تھی قبر کا نشان، تاکہ تصور میں نہ رہے۔ وفاداری دیکھیے اور ہم کا انداز دیکھیے۔ جناب جعفر کی قبر جو بنائی اس کو مٹا دیا، جناب عمر کی قبر جو بنائی اس کو مٹا دیا، جناب عبداللہ کی قبر جو بنائی اس کو مٹا دیا، پھر حضرت عباس کی قبر کو مٹاتی تھی، اور اس کے بعد جب چاروں قبریں مٹاتی تھی کہتی تھی بیٹا میرے لال میں رخت جگر ہوں، ماں سے شکوہ نہ کرنا، میں نے تمہاری قبریں بنائی تھی اور مٹا دی تھی، مٹا دی اس لیے کہ اگر وہ میرے سامنے رہتی تو مجھے تم پہ رونا پڑتا۔ اور یہ کہنے کے بعد فاطمہ کے مزار کی طرف رخ کرتی اور کہتی بی بی میں آپ کے وفادار کی ماں ہوں، آپ کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں میں اپنے بیٹوں میں نہیں رہوں گی، میں آپ کے حسین پر رہوں گی، میں آپ کے حسین پر رہوں گی، میں آپ کے حسین پر رہوں گی۔ ایک دن جو دیکھا تاخیر ہو گئی، کچھ دیر ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو ام البنین کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ایک بیوی تڑپ تڑپتے رو رہی ہے، اب جو ام البنین آگے بڑھی آپ نے کہا بیوی آپ کون ہیں؟ یہ کام تو میرا ہے،
سے کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا آنے کی یہاں شام کے حاکم کی خبر ہے سب زیر و زبر ہے کل صبح کو گھر جائے گا میدان یہ سارا دریا ہے ہمارا عباس سے کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا بہتر ہے اگر آ کرے اسے کنارا دریا ہے ہمارا عباس سے کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا یہ سنتے ہی عباس کے اب رفا بلایا پڑھ کر یہ سنایا ہرگز نہیں تم لوگوں کا کچھ اس میں اجارہ دریا ہے ہمارا عباس سے کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا بہتر ہے اگر آپ کریں اسے کنارا دریا ہے ہمارا عباس سے کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا جا کر شبیر نے عباس سے دلاور کیوں ہوتے ہو مضطر میرے لیے ہر چیز کو خالق نے اتارا دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا بہتر ہے اگر آپ کریں اسے کنارا دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا زینب نے کہا شاہ سے گھبراتی ہوں بھائی اب ہونا لڑائی لے آئیے عباس کو یہ کہہ کے خدا را دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا بہتر ہے اگر آپ کریں اسے کنارا دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا بے دینوں کی ان باتوں کو قاطع میں نہ لاؤ غصے میں نہ آؤ ہم وہ ہے دیا نوح کی کشتی کو سہارا دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا بہتر ہے اگر آپ کریں اسے کنارا دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی فوج ستمارا دریا ہے ہمارا مر کر بھی نہ بھولوں گا صفائی کو تیری صفائی کو تیری ہے تیرے مقدر میں ازل سے یہ کنارا دریا ہے ہمارا عباس
سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا بہتر ہے اگر آپ کرے اسے کنارا دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا 10ویں کو محرم کی قیامت ہوئی بسمل روتے تھے قاتل ساحل پہ کٹے ہاتھ جو کرتے تھے اشارہ دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا بہتر ہے اگر آپ کرے اسے کنارا دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا بہتر ہے اگر آپ کرے اسے کنارا دریا ہے ہمارا عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا حسین 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 جب میرے ہاتھ کٹے ہائے عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے ہائے عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے ہی کا ساور میں سکینہ تصور میں سکینہ جب میرے ہاتھ کٹے
कल बारहवां मगरब बेदार साहब मोहम्मद ने आपसे शिरकत के मुतमनी है। कल के मजालिस का सिलसिला करते हैं। नौजवान हजरात मानवता से इन तमाम मजालिसों में शिरकत की गुजारिश है। कल सुबह ठीक 9 बजे शबीर नवाब साहब उम्मीदवार सरफराजी है कमालियात पैलेस में और मानकर हुसैन। और कल सुबह ठीक 12:30 बजे अंजुमन मासूमीन का मखसूस मामला होगा किले गोलकोंडा में। नौजवान हजरात इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करें। राखी अंजुमन मासूमीन आपसे शिरकत की मुतमन्नी। मज़लूम के बेकस के गमख़ार बुलाते बुलाते गैब से चले आओ अंसार बुलाते बस से चले आओ अंसार बुलाते हैं। बस से चले आओ अंसार बुलाते हैं। बस से चले आओ अंसार बुलाते हैं। बस से चले आओ अंसार। बस से चले आओ अंसार बुलाते हैं। चमकती उम्र की शब्द है और आपकी फुर्सत का हर कदम में मातम है। आपकी फुर्सत का हर कदम में मातम है। चमकती उम्र की शब्द है और आपकी फुर्सत का हर कदम में मातम है। आपकी फुर्सत का हर कदम में मातम है। फिर के पल फिर के सरकार बुलाते हैं। अंसार बुलाते हैं। अंसार बुलाते हैं। बस से चले आओ अंसार